جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر روبینہ آج آپ کا پروگرام جدید طرز فکر لے کر چل رہے ہیں۔ آج میرے پروگرام کا عنوان ہے کہ اس وقت فتنوں کے دور میں یعنی ان حالات میں کیا کریں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے سفر میں یعنی حیات انسانی کے سفر میں کچھ امتحان معمولی ہوتے ہیں جن سے انسان بخیر و عافیت گزر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی بیمار ہو گئے، مثال کے طور پر کبھی کوئی ناکامی ملی، لیکن کوئی ایسی پریشانی آ گئی، لیکن 2 3 4 دن کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو شدید ہوتی ہیں، جو بعض اوقات فرد پر ہوتی ہیں، معاشرے پر ہوتی ہیں یا اقوام کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ آج جب ہر طرف انفرادی اور اجتماعی فتنوں کی کثرت ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم تنہا اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو بھی ہم بہت پریشان ہیں، اور اگر اجتماعی طور پر دیکھیں تو فتنوں کی کثرت ہر طرف نظر آتی ہے۔ انفرادی فتنوں میں آپ دیکھیں تو بیماری ہے، پریشانی ہے، مہنگائی سب سے بڑا انفرادی فتنہ بھی اور اجتماعی فتنہ بھی۔ کہیں مال اور اولاد کے فتنے ہیں، کہیں سیاسی فتنے، لسانی اور مذہبی گروہ بندیوں کے فتنے ہیں، اندرونی اور بیرونی، ملکی اور بین الاقوامی فتنے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزما رہے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اب اسی کے بارے میں ہادی برحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا يا رسول الله أيما هو قال القتل۔ زمانہ قریب آ جائے گا، اس کا مطلب ترجمہ بتا رہی ہوں، زمانہ قریب آ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، بخیلی دلوں میں سما جائے گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم لوگ عمل میں یعنی پہلی نشانی بتائی گئی، عمل کم ہو جائے گا۔ کون سا عمل؟ عمل تو ہم سب کر رہے ہیں، ہر بندہ اس دنیا میں دیکھیں ارد گرد، ہر بندہ کسی نہ کسی قسم کی مشقت اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی بہت مالدار بھی ہے نا تو مالدار کو بھی مشقت کی زندگی گزارنا پڑتی ہے اس مال کو لگاتار کمانے اور جمع کرنے کے لیے۔ لیکن عمل سے مراد یہ ہوگا وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے لیے کیا جائے گا اور اللہ کے رسول کے طریقے پر کیا جائے گا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی کھیتی بنا کر کیا جائے گا۔ وہ عمل آج ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ اگلی نشانی بخیلی دلوں میں سما جائے گی، تنگی۔ ہم دوسروں کے لیے تب خیر کریں گے نا جب ہم اپنے لیے خیر کرنے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیں بخل مال سے لے کر ہمارے ہر معاملے میں آ چکا ہے۔ اگر ہم مال چاہتے ہیں تو اپنے لیے، اور بعض اوقات اپنے لیے بھی مال ہم نہیں خرچ کر رہے ہوتے، اور اپنے لیے مال خرچ کر کے سب سے بڑی سیونگ کہاں ہوتی ہے اصل میں؟ جب ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو بخل کی سب سے بڑی مثال کیا کہ جب انسان اپنی سیونگ اللہ کے پاس جمع نہیں کرائے گا تو اس سے بڑا کوئی بخل ہوگا؟ پھر فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حرج کی کثرت ہوگی، ہر طرف فتنہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ ایک بندہ صبح کے وقت ایمان کے ساتھ ہوگا تو رات کو کفر پر سوئے گا، اور رات کو ایمان پر ہوگا تو صبح کفر پر اٹھے گا۔ تو آج فتنوں کا ایسا دور ظاہر ہو گیا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور حرج کی کثرت ہوگی، حرج کہتے ہیں قتل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ اور آپ دیکھیں آج ہر جگہ پر قتل و غارت عام ہو چکا، کبھی خودکش حملوں میں، کبھی بام بلاسٹ ہوتے ہیں، کبھی کہیں پر کوئی ایکسپلوژن ہو جاتا ہے، کہیں پر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، چوری ڈکیتی، مال اڑانے، اولاد پکڑ کر چھپانے اور ان کو تاوان اور اس طرح کی تمام چیزوں میں تو قتل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں فرمایا ہے، لا یشیر احدکم علی اخیہ بالسلاح فانہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ فیقع فی حفرۃ من النار۔ کوئی تم میں سے اپنے بھائی پر ہتھیار نہ اٹھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے اور وہ مسلمان بھائی کو مار کر دوزخ کے گڑھے میں جا گرے۔ یعنی ہتھیار اٹھانا منع کر دیا گیا مسلمان بھائی پر۔ تو کیسے جسٹیفائی کریں گے ان چیزوں کو کہ ہتھیار اٹھا کر دوسروں کو مار بھی دیا جائے، اور مسلمانوں کے اندر خود کش حملہ کر کے مار کر خود کو بھی حرام موت مار لیا اور دوسروں کو، مسلمانوں کو بھی جن کے اوپر ہتھیار اٹھانا منع ہے، اور ان کو مارنے کی خاطر اپنی جان تک دے دینا۔ اتنی نفرت، اتنی تنگی، اتنا ظلم،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہتھیار اٹھاؤ بھی نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان تمہارے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے۔ یہ دین ہمارا کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص محبت پیار کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو حرام تک لے جائیں ان کے قریب جانے سے منع کر دیا، ہتھیار اٹھاؤ تک نہ۔ ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتنۃ القائد فیہا خیر من القائمہ والقائمہ فیہا خیر من المعاشی والمعاشی فیہا خیر من السائی ومن یشرف لہا تشرفہ من وجد ملجان او ملجن او معاذن فلیعذ بھی۔ ان قریب ایسے فتنے ہوں گے جن میں بیٹھ رہنے والے کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو شخص ان فتنوں کو جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں جو شخص پناہ کی جگہ پائے وہاں پناہ پکڑے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ ان سے بچنے کے لیے ان میں جھانکنا سے بھی بچنا پڑے گا، یعنی جو چیزیں انسان کے عمل کو نفرت یا ایسی ڈائریکشن میں لے جاتا ہے جو کہ اس کی زندگی کے لیے خطرہ یا آخرت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، اس میں جھانکنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ آج اگر ہم دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کو کمپیوٹرز دے کر ان کو اکیلے کمروں میں بٹھایا ہوا ہے، کیا وہ اس فتنے سے بچ سکیں گے؟ ٹی وی کو تو چلو ہم کسی حد تک ہم میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، لیکن کمپیوٹر میں کیا کچھ آج کس قدر ہمارے جو نا سمجھ اور چھوٹے بچے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ۔ اگر والدین ان کو وہ تمام فیسلٹیز اور یہ موبائل سیل فونز جو ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا دیے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ اگر آپ اس وقت، میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر بھی بتا رہی ہوں، اور سائیکالوجسٹ کی اوپینینز یہی ہیں کہ اس وقت جتنے ہمارے پاس کانفلکٹ ریزولوشنز آ رہے ہیں، یعنی بچوں کے اور ماؤں کے اور والدین کے ساتھ بچوں کی جو کانفلکٹ پڑتی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ چھوٹی سی مشین ہے موبائل۔ جب ہم اس کو ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کی پرائیویسی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت ہمارے گھر پہ کوئی ناک کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارے گھر میں اجازت دی جاتی ہے کہ اندر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ اگر وہ ناک کیے بغیر اندر آ جائے تو گھر کی پرائیویسی رہتی ہے، ہم مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں ہماری بیٹیوں، ہماری بیویوں، ہماری ماں، ان کے ہاتھوں میں سیل فونز، اور باہر سے کوئی بھی مرد ان سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ہم کتنا چیک رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو تربیت ہی ان کی ایسی نہیں ہو پاتی کہ وہ ان صحیح اور غلط چیزوں کو سمجھ سکیں، تو کیا ان پرائیویسیز کو ختم کر کے ہم نے اپنے گھر والوں کو خود فتنوں میں نہیں ڈال دیا؟ تو مت جھانکیے ان چیزوں میں، بچوں کو یہ زہر جیسی چیزیں مت پکڑائیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ہمیشہ گناہ اور برائی کا کام اپنی طرف زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو فتنوں میں جھانکنا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ ان کی بات کو اگر ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، تو محبت کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تڑپ تڑپ کر بتایا ہم اس پر عمل ہی نہ کریں، ہم اس کو سنیں ہی نہ، اس کو اپنی زندگی میں کہیں لائیں نہ۔ اگر بچہ کہے کہ مجھے ماچس کی تیلی پکڑا دو تو ہم پکڑاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ لیکن بچہ کہتا ہے ہمیں موبائل لے دو، ہاں میرا بیٹا یہ ڈیمانڈ کرے، میری اس کی یہ خواہش ہے میری بیٹی کی، تو میں اس کو لے دیتی ہوں۔ کلاس میں وہ فرسٹ آئی ہے تو چلو میں اس کے لیے سیل فون لے آؤں۔ یہ اس کو کیا پکڑا دیا ہے؟ یہ اس کو جہنم کی آگے کنجی پکڑا دی ہے، یہ اس کو آگے اس طرف لے جانے کا، کیونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اور ہر شیطانی قوت ان سیلز کے ذریعے، ان مشینوں کے ذریعے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے ہمارے بچوں تک۔ تو فتنوں میں جھانکو بھی مت، کیونکہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور ایسے وقت میں جو شخص پناہ کی جگہ پائے وہ وہاں پناہ پکڑے۔ اور پناہ کب ہوتی ہے، پروٹیکشن کب ہوتی ہے، ڈیفینڈ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس وہ تمام جگہیں اور ریسورسز ہوں، جب آپ کو پتا ہو کہ دشمن آپ پر حملہ آور ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، اگر پتہ ہی نہ چلے کہ دودھ کے گلاس میں زہر ملا دیا گیا ہے، تو کیا دودھ پینے سے بچ سکیں گے؟ اسی لیے سوچئے اور جانچیے، یہ زندگی اللہ نے ہمیں ایک دفعہ دی ہے، وہ اولاد جسے ہمیں شدید تر محبت ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ ہماری اولاد۔ کچھ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی دنیا میں نظر آئیں گے جو مال سے نہیں کرتے، لیکن آپ کو اولاد سے محبت نہ کرنے والے لوگ شاید ہی کبھی نظر آئیں۔ تو اولاد کو دینا کیا ہے، اولاد کو بچانا کیسے ہے، اولاد کو آنے والی دنیا میں آگ سے کیسے بچانا ہے، خود کیسے بچنا ہے، تو فتنوں سے بچنے کے لیے اس میں جھانکنا بھی منع کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ آزمائشیں انسان کے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بہت مہربان ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء 147 آیت میں فرماتے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ ہمیں تکلیف اور مشکلوں میں ڈالے، لیکن کیوں ایسا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں ان کا حق ادا کرنے والے بن جاؤ، اللہ جو تم سے چاہتا ہے تم ویسا کرنے والے بن جاؤ، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لے آؤ، تو اللہ قدردان بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ اور قدردان کبھی کسی کی بے قدری نہیں کیا کرتے، قدردان جو جس کی قدر کرتے ہیں وہ اس کو کبھی تکلیف نہیں دیا کرتے۔
تو قدر چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سب سے بڑے قدردان کی قدر نصیب ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ فتنے تو ہیں دنیا کی زندگی میں، اس وقت ہمارا اپنا ملک ان فتنوں پہ ہر طرح سے گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں انڈیویجول فتنوں میں ہم لوگوں کے گھروں میں جو ماحول بن چکا ہے، ہمارے بچوں کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں، ہم خود ان کو آگ سے کھیلنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، آگ سے کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ آگ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی فتنے آپ دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں، اس وقت سیلاب جیسی آزمائش ہم پر آ پڑی، ہمارے گھر، ہمارے بھائیوں کے گھر، ہماری بہنیں سڑکوں پر آ گئیں، اور دریا اور پانی اور ان تمام چیزوں میں بیماریاں، ایپیڈیمکس، ان تمام چیزوں کے پاس وہ بیٹھے ہیں، ان کے سہارے ہم نہیں بن سک رہے، ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے، اتنی دور دور وہ لوگ ہیں۔ آپ بتائیں یہ کیا فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ آزمائشیں نہیں ہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشیں دے کر ہمیں تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں تکلیف دے کر کیا کروں گا، تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم شکر ادا کرو۔ یعنی شکر ادا نہیں کیا نا، تو شکر سے مطلب کیا ہے؟ جو نعمت بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے وہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ کیا اس نعمت کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ اللہ کا شکر چاہے 100 دفعہ منہ سے الحمدللہ کہتے رہیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، حکم ہے کہ اس کو وہاں استعمال کرو جہاں حکم دیا، جو نافرمانی کی چیزیں ان کو دیکھو مت۔ تو اگر ہم وہی ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا شکر ادا ہو جائے گا؟ کانوں سے وہ سنو جو کان جس نے دیے ہیں، اس کا حق کیا ہے کہ کان وہی سنے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر اس کانوں سے ہر طرح کا میوزک، ہر طرح کی بے حیائی کی باتیں، ہر طرح کی ولگیرٹی، جوکس، دین کا مذاق، تو کیا کانوں کا حق ادا ہو جائے گا؟ زبان اللہ نے کیوں دی کہ اس سے جو دل چاہے بولتے رہو، جس کو چاہے برا بھلا کہتے رہو، جس کو چاہے تنگ کرتے رہو، جس کو چاہے گالی دیتے رہو؟ نہیں، زبان کا حق یہ ہوگا کہ زبان سے وہی بولا جائے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کی جائے۔ تو بات یہ ہے شکر ادا کرنے میں کہ جسم کے تمام آرگن سے لے کر دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا۔ تو شکر ادا کرو گے تو اللہ کے اوپر یعنی ایمان لے آؤ گے، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ فتنوں سے بچا کیسے جائے، یہ بھی ہمیں حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو میں اس کا لب لباب آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، حرج یعنی قتل و غارت کے دوران، یعنی پہلے بتایا نا کہ فتنہ کیا ہے، حرج یعنی قتل و غارت، قتل ہوگا، تو اس کے دوران اس سے بچنے کے لیے طریقہ کیا بتایا؟ عبادت کرنا میری طرف ہجرت کی طرح ہے۔ یعنی جو شخص قتل و غارت میں اس وقت میں اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ اس طرح ہے کہ وہ میری طرف ہجرت کرے گا۔ یعنی اتنا فتنوں کا دور ہوگا جب ہر طرف بے چینی اور انزائٹی اور جلن ہوگی، ہر طرف پریشانی اور بے حالی ہوگی۔ اس وقت جو شخص اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کا عبد بن کر رہے گا، اللہ کی فرما برداری کے کام کرے گا، تو اس کا معاملہ ایسا ہوگا جیسے اس نے میری طرف ہجرت۔ تو ہجرت کا اجر کتنا زیادہ ہے، اتنا اجر ملے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، کبھی اللہ اس کو رسوا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو ہجرت کرائی حبشہ کی طرف، وہ ان کے لیے کتنی برکت کا ذریعہ بنی۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مدینہ ہجرت کی، اپنے پیارے ترین شہر مکہ کو چھوڑا اور اپنا سب گھر بار چھوڑ کر جب یہاں سے رخصت ہو کر ہجرت کی، تو کیا وہ رسوا ہوئے؟ نعوذ باللہ، کیا اسٹیٹس، کیا مقام، اسٹیٹ آف مدینہ کے ہیڈ بنے، اور مسلمانوں کو اللہ نے کتنا درجہ اور مقام دیا۔ تو اس قتل و غارت کے دور میں جو شخص اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کا غلام بن کر رہے گا، وہ شخص اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہو جائے گا، اور اللہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ اس دور میں دوسری کرنے کی بات کیا ہے کہ کثرت سے نوافل ادا کریں۔ ظاہر ہے فرائض ادا کریں گے تو نوافل کی بات ہوگی نا، اگر فجر ہی نہیں پڑھیں گے تو تہجد پڑھنے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ پہلے 5 نمازوں کی ادائیگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا ادا کرنا، اور خصوصاً تہجد کی عبادت، کیونکہ غیر معمولی حالات میں انسان سے زیادہ عبادت کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کو نہ صرف اپنی فرائض کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نوافل کو ادا کرنے کی بھی مکمل کوشش اور چاہت کے ساتھ، کیونکہ نفل عبادت کو حدیث میں تطوع سے کہا گیا ہے، یعنی جو دل کی خوشی سے کیا جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج ان فتنوں کے دور میں اگر کہیں خوشی اور سکون ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر اور رسول کا طریقہ ہے، جس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بدل کر اس دنیا میں بے چینی کی، بے قراری کی گھڑیوں میں ہم اس سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو کرنے کی ہے، دل کی تنگی دور کرتے ہوئے کثرت سے صدقہ اور خیرات کریں، اپنے مال میں سے، وقت میں سے اور چیزوں میں سے لوگوں کو دیں۔ اور اس وقت اجتماعی فتنوں میں سے جو سیلاب کا فتنہ آ چکا ہے، کپڑوں کی گھر میں کثرت ہوتی ہے، بہت سارے سوٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں، بہت کپڑے گھروں میں، الماریاں بھری ہوتی ہیں،
سردیوں کے گرمیوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں. ابھی اب سیلاب والوں کے پاس سردیوں کے کپڑے سلوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کپڑا بھی نہیں ہے، درزی بھی نہیں ہے اور مال بھی نہیں ہے. اب آنے والے موسم کے لحاظ سے ان کے لیے سردیوں کے کپڑے اور سویٹرز نکالیں، کیونکہ اب ان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی. گرمیوں میں ہم نے ہیلپ کی، اب ہمیں سردیوں میں ہیلپ کرنی ہے. گھر سے برتن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو برتن آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں، جو برتن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کم استعمال کرتے ہیں، نکال دیں، ان کو دے دیں. یہ سب کچھ نہ صرف یہ کہ یہ آپ کی تنگیوں اور پریشانیوں کو دور کرے گا، بلکہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور اجر اور ذریعہ بن جائے گا آخرت کی کامیابی کو پانے کا. چوتھی چیز، علم دین کی اصل قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، جس میں زندگی کے ہر پہلو کے متعلق مکمل عملی رہنمائی موجود ہے. دین کی اصل روح لوگوں تک پہنچائیں. اپنے بچوں میں دین کی صحیح روح کو روشناس کرانا ہے. زندگی کے مسائل کو، جو بھی پرابلم آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر پرابلم کا سلوشن قرآن و سنت میں موجود ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو جب دنیا انسانوں کی ترجیح بن جاتی ہے تو فتنہ فساد اور انتشار پھیل جاتا ہے، اور اس کا صرف حل یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ دین کی طرف، اصل دین کی روح کی طرف، اور اس کو پرائرٹائز کر لیں، پرائرٹی 1 پہ رکھ لیں، ترجیح اول کر دیں. پھر ہے اگلی چیز، 5ویں چیز، فتنوں سے بچنے کے لیے کردار سازی. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی کو بہت اسمارٹ، ایکٹیو، انرجیٹک دکھانا چاہتے ہیں. ہم پوری طرح سے تراش خراش کرتے ہیں، پوری توجہ دیتے ہیں اپنے چہرے پر، اپنے پورے حال حلیے پر، اپنے کپڑوں پر، اپنے جوتوں پر. لیکن اپنے اندر امانت داری پیدا کرنا، اپنے اندر سچائی پیدا کرنا، اپنے اندر تواضع پیدا کرنا، نرمی، شرافت پیدا کرنا، وسیع النظری یعنی دوسروں کے لیے دل اور نگاہ کو کھول لینا. پھر قول اور عمل میں یکسانیت، جو کہہ رہے ہوں اس پر عمل بھی ہو. وسعت قلبی پیدا کرنا اور برداشت، ٹالرنس پیدا کرنا، یہ اصل میں ایک شخصیت کو بیوٹیفائی کرتا ہے. کبھی بھی یاد رکھیں، میک اپ سے، لپسٹک سے، یا ٹھیک ہے یہ چیزیں عورت کر سکتی ہے، لیکن ان کو کرنے سے کوئی کسی کو خوبصورت نہیں لگا کرتا. ہمیشہ جو کردار کی بلندی ہوتی ہے وہ انسانوں کو خوبصورت بناتی ہے. مردوں، عورتوں، بچوں میں آپ دیکھیں، اگر ہم کبھی بھی اپنی محبت کو اینالائز کریں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، تو محبت کی اگر اصل ریزن تک پہنچیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی کے کردار سے محبت، کسی کی اچھی عادت سے محبت. اس لیے زیادہ کوشش کردار سازی کی کرنی ہے، کریکٹر بلڈنگ کی کرنی ہے. خود بھی اپنے آپ کو کریکٹر والا بنانا ہے، خود بھی جو اچھی بات کہہ رہے ہیں اس جیسا بننا ہے، اور دوسروں کو بھی جو اچھی بات بتانی ہے اس جیسا بننے کی اور بنانے کی کوشش کرنی ہے. پھر پریجوڈس نہیں ہونا، تعصب سے بچنا ہے. یہ بھی فتنوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا گر ہے. تعصب، بغض، اناد اپنے دل سے نکال دیں. تعصب یہ ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی قبول نہ کی جائے. پلیز ایسے مت کریں. اور آج فرقہ بندیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں، بعض اوقات کوئی شخص بہت اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ میرے فرقے پر نہیں ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مخالفت ہے. اس مخالفت سے بچنا ہے، اور تعصب سے بچنے کے ساتھ ساتھ حق کا ساتھ دینا ہے. کیونکہ دیکھیں، جب ہم پریجوڈس ہو جاتے ہیں نا، یعنی ہم یہ بات ہمارا پرائرٹی ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہ میری جماعت سے ہے، میرے انسٹیٹیوشن سے ہے، میرے گروہ سے ہے، تو یہ کوئی بھی بات کرے اس کی ہر بات صحیح کہہ دینی. اور کوئی چونکہ میرے گروہ سے نہیں ہے، وہ کوئی صحیح بات بھی کہے تو وہ نہیں ماننی. تو یہ انسان کس کا نقصان کر رہا ہوتا ہے؟ کیا اس انسان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ کی بات بتا رہا ہے، اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بتا رہا ہے، تو وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو جو کوئی اللہ اور رسول کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ دنیا میں کتنے فائدے اٹھا سکتا؟ وہ وقتی فائدے، لمحاتی فائدے کتنی دیر تک کے لیے ہو سکتے ہیں. تو تعصب سے، پریجوڈس ہونے سے، یہ والا معاملہ آج اگر ہم دیکھیں تو یہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارا سب سے بڑا نقصان کرنے والا قصہ ہے. تو اس تعصب سے بچنا ہے. پھر اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، یعنی جو وقت آج موجود ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ جانے دیں. بھلائی کے کاموں میں جلدی سے جلدی کوشش کریں. آج جو بھلائی کر سکتے ہیں وہ کل نہیں ہو سکتی. آج جتنی انرجی اور ایکٹیویٹی ہے وہ کل نہیں ہو سکتی. آج اگر جوانی ہے تو کل جوانی نہیں ہوگی. آج اگر مال ہے تو ہو سکتا ہے کل مال نہ ہو. آج اگر اولاد اس طرح ہے کہ ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کل اولاد کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں. اس لیے جو کام کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. پلیز سوچئے، آج سوال کیا جائے گا. فائنل کا وائوا کویسچن ہوگا نا قیامت کے دن کا، عمر کہاں لگائی اور جوانی کہاں لگائی؟ بیسٹ ٹائم، بیسٹ پیریڈ کہاں لگایا؟ تو اس کو نیکیوں میں لگانا ہے. اور نیکی کے بارے میں حدیث میں اتنی خوبصورت بات آتی ہے کہ بڑی سمپل سی ایک ڈیفینیشن ہے کہ جس سے دل میں خوشی پیدا ہو. نیکی کیا عمل ہے؟ جس سے دل میں خوشی پیدا ہو. اور گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے. تو خوشی چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنا شروع کر دیں.
اندر سے اگر مایوکارڈیل انفارکشن، ہارٹ ڈیزیزز، اسکیمیا اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو تقویٰ کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا شروع کر دیں. نیکیاں جتنی ہوں گی دل میں اتنی خوشی آئے گی، خوشی جتنی آئے گی بیماریوں سے اتنے دور ہو جائیں گے. اسٹومک السرز، گیسٹرک السرز، بیماریاں سب کی سب دور. یہ میں آپ کو ایک سچا فارمولا بتا رہی ہوں. اگر چاہتے ہیں نا گیسٹرک سیکریشنز معدے سے زیادہ نہ ہوں تو دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں، بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، وقت کا ضیاع بھی ختم اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو انرجیز ریلیز ہونا شروع ہو جائے گی اپنی باڈی سے بھی، اور انوائرمنٹ کی پازیٹیو انرجی آپ ایبزارب کرنا شروع ہو جائیں گے، بیماریاں ختم. تو نیکی کے کاموں میں جلدی کرنی ہے. اسی طرح سے فتنوں کے مواقع سے بچنا ہے. سنی سنائی باتوں پر کان مت دھریں. آپ دیکھ لیں کہ جب بھی ہم سنی سنائی باتوں پر کام دھرتے ہیں تو اپنے اصل مقصد سے ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ اصل مقصد پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کنسٹرکٹیو کاموں پر لگاتے ہیں ان کا معاملہ ان تمام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جو سنی سنائی باتوں پر چل کر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی. ایسی کسی بھی کمپنی سے گفتگو میں شرکت سے اجتناب کریں جس سے فتنے بڑھنے کا اندیشہ ہو. جو لوگ ہر وقت دوسروں کے لیے نفرت اگل رہے ہوتے ہیں نا ان کے پاس مت بیٹھیں. یہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھیں جب آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا نہ صرف ایمان کم ہوگا بلکہ آپ کی صحت بھی خراب ہوگی. کیونکہ انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ کسی چیز کو سنتا ہے تو وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے. جب وہ لگاتار ایک ماحول میں رہتا ہے تو وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے. اور آج کی ریسرچز تو یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی عادت کو ڈیولپ کرنے کے لیے 21 دن لگتے ہیں، 21 days، جس پہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کی مرضی ہے آپ 21 دن لگا کر بری عادت ڈیولپ کر لیں، آپ کی مرضی ہے 21 دن لگا کر اچھی عادت ڈیولپ کر لیں. آپ کو پتہ ہے کہ اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے اچھی عادتیں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ وہ ماحول آپ کے 5 سینسز کو سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر طرف سے. آپ اچھے لوگوں کی بات سن رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کمپنی کرتے ہوئے اپنی سکن ٹچ بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کمپنی میں لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں، آپ کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، آپ اس ماحول میں اسمیل بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری نیکی کی باتوں کو. اور پھر وہ ریڈیشنز نکلتی ہیں جو پازیٹیو لوگوں سے، پازیٹیو ریڈیشنز وہ بھی ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. تو مجلس میں نیک لوگوں کی بیٹھنے سے بھی انسان کے اندر انرجی آتی ہے اور وہ نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنے لگ جاتا ہے. اسی لیے کبھی اگر آپ اکیلے بیٹھ کر نیکی نہ کر پائیں نا تو مجلس میں جا کر بیٹھیں تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں جماعت میں نماز ہمیشہ آسان ہوگی اکیلے پڑھنے کی نسبت. کبھی پڑھی ہے؟ مردوں نے تو پڑھی ہوگی، میں عورتوں کی بات کر رہی ہوں کہ کبھی عورتیں بھی مجلس میں نماز، جماعت میں نماز پڑھ کر دیکھیں تو فیلنگ آپ کو پتہ چلے گی کہ کس قدر انسان کا موٹیویشن آتا ہے، کتنی اسپرچولیزم فیل ہوتی ہے، کتنی پازیٹیوٹی آتی ہے، کیونکہ سب ایک پازیٹیو انرجی کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بھی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے اور جب دوسرے کی ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایبزارب بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت پازیٹیوٹی وہاں سے لے کر اٹھتے ہیں. اسی لیے بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اسپیشلی جو لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اس میں اجر 27 ڈگری 27 گریڈنگ اور 25 گریڈنگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف باتوں کے مطابق اس کا درجہ بہت زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ شخص پازیٹیو انرجی کو ایبزارب کر کے آتا ہے، اس کے اندر مزید شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نیکی کے کام کروں، بھلائی کے کام کروں. ٹھیک ہے، تو اچھی کمپنی کرنی ہے جہاں پر فتنے زیادہ ہوں، جہاں پر لوگوں کی برائیاں کریں، اپنی نفرتیں ہر وقت نکالتے رہیں، اور ہر وقت ایسے ٹاک شوز جس میں صرف لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، نو سولوشنز، نو کچھ ہو، ان کو بھی پلیز اوائڈ کریں. پلیز فتنوں کے دور میں ٹی وی کے اتنے لمبے لمبے ایسے جھگڑوں کے پروگرام جو آپ کو ہر وقت جھگڑوں میں ہی اکسائے رکھیں. تو آپ دیکھیں کبھی بھی آپ بہت لمبے ٹاک شوز جس کے اندر لڑائیاں ہونے لگ جائیں، پولیٹیشنز یا کوئی اور، تو آپ دیکھیں دل کتنا بوجھل ہو جاتا ہے نا، کیونکہ جھگڑا دے کر کبھی بھی انسان پرسکون تو نہیں ہوتا نا. تو پھر آپ دیکھیں گے فادر اگر لگاتار خبریں دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹھیں گے تو بچوں کو ڈانٹنا شروع ہو جائیں گے، بیوی پر برسنا شروع ہو جائیں گے. یہ نیگیٹو چیز ہوتی ہے، نیگیٹو ریڈیشنز ایبزارب کرتا ہے جب بندہ نیگیٹو ماحول میں ہوتا ہے. تو اس سے بچنا ہے. یہ میں آپ کو اپنے سے لگائی ہوئی باتیں نہیں، یہ میں آپ کو ریسرچز کی باتیں بتا رہی ہوں کہ یہ آج سب کچھ پروو ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ریڈیشنز جو ہے نا یہ بھی پروو ہوتی ہیں کہ کہاں پازیٹیو مسجد کے ماحول میں، مسجد ایک ایسی کنسٹرکشن ہوتی ہے جس کے اوپر جو اس کے میناریٹس اور ٹومز ہوتے ہیں، اس خاص کنسٹرکشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک پازیٹیو انرجی رکھی ہوتی ہے. تو اس طرح کی مجلسوں میں اللہ والوں میں جا کے بیٹھیں تاکہ وہ ایبزارپشن ہو، تاکہ خود کے اندر جو شوق نہیں پیدا ہوتا، ایمان نہیں بڑھتا، نیکی کی طرف دل نہیں لگتا، بے چینی اور بے قراری رہتی ہے، انزائٹی رہتی ہے، شوق نہیں پیدا ہوتا، تو ایسی مجلس میں بیٹھیں، ایسے ماحول میں جائیں. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسی پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کا دل نیکی کی طرف لگنے شروع ہو جائے گا. پھر اگلا سٹیپ کیا ہے اس فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے کہ انسانوں کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں، لحاظ رکھیں، دوسروں کے حق کو ادا کریں، دیر مت کریں. حقوق العباد کا حساب زیادہ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بندہ جس کا حق مار لیا وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے اس کا حق مارا،
کل وہ مر جائے یا کل آپ ہی کو موقع نہ ملے کہ آپ اس کو دوبارہ مل سکیں، وہ کہیں چلا جائے، وہ دوبارہ کبھی نہ ملے. اور حقوق العباد کے لیے اس بندے کو حق واپس کرنا، اسے معافی مانگنا ضروری ہوگا. اللہ چونکہ ہر وقت موجود ہے، اسی لیے حقوق اللہ میں آسانی کیا ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کمی رہ گئی تو ہم اللہ سے جس وقت چاہے معافی مانگ سکتے ہیں موت سے پہلے. یہ فرق ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق جب چاہے اس کو توڑ دو، چھوڑ دو. تو کئی لوگ کہتے ہیں نا میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن دوسروں کا بہت خیال رکھتا ہوں، تو کیا یہ وہ ٹھیک کہتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، فرض. اور جو عبادات کے فرائض ہیں وہ معمولات کے فرائض سے پہلے آئیں گے. اور ہاں، اگر کوئی مر رہا ہوگا تو اس وقت اپنا فرض نہیں دیکھا جائے گا، اس کی جان بچائی جائے گی. لیکن کیونکہ نماز دین کا ستون ہے نا، اگر پلر ہی نہ ہو تو کیا چھت بنا سکتے ہیں؟ اور معمولات کیا ہیں؟ وہ برانچیز ہیں، وہ چھت ہے. تو بات یہ ہے کہ احترام انسانیت کرنا ہے، حقوق کا خیال رکھنا ہے. اگر آج تک کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لیں. فتنوں کا دور ہے نا، آج معافی مانگ لیں. کوئی پتہ نہیں کہ کوئی کہیں پر دنیا سے چلا جائے، میں چلا جاؤں، خود چلا جاؤں، جس نے معافی مانگنی ہو تو وہ موقع آنے ہی نہ دیں. اس سے پہلے اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، لوگوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی ماری، کسی نے چوری کر لی تھی، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی تھی، وہ چیز اس کو واپس کر دیں. اگر واپس نہیں کر سکتے تو اس کی اماؤنٹ اتنی میں اس کو دے دیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس سے جا کر معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ ٹائم ابھی دے رکھا ہے. ہم جتنے لوگ یہ پروگرام اگر آپ سن رہے ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، اس بات کو سوچیں کہ میں نے کیا کبھی کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی؟ کیونکہ اگر وہ بندہ آج میرے پاس موجود ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں معافی مانگ لوں. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی آسانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت ہو سکتا ہے پھر رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹیں. کبھی بھی کسی گروپ کی طرف نہیں لوٹنا کہ فلاں چونکہ میرے ادارے سے وہ کہہ رہا ہے تو میں اس کی بات مانوں گا. نہیں، اگر اس کی بات اللہ اور رسول کے مطابق ہے تو اس کی بات مانوں گا. اس کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے جب تک کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکم دے، خواہ ماننے میں تنگی ہی کیوں نہ ہو. جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور بد اخلاقی پر نہیں اترنا. صبر کے ساتھ اختلاف کے باوجود دوسروں کی خیرخواہی کرنی ہے. کوئی بات نہیں، اگر لوگ برا کہتے ہیں تو کہنے دیں، لیکن اپنے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، سنسیریٹی ہونی چاہیے، پریجوڈس نہیں ہونا. مسلمانوں کے اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو کسی بھی گروہ کی حمایت یا پیروی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی کہ یہ میرا گروہ ہے تو میں اس کی بات کروں گا. نہیں، جو حق پر ہوگا اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور اگر نہیں فیصلہ کر سکتے تو الگ رہیں، لیکن جھگڑا بڑھانے والوں میں بالکل مت ہو جائیں. اور اس کے علاوہ لوگوں میں، عوام الناس میں اپنے خیالات کا اظہار بدامنی اور انتشار پھیلا کر مت کریں. کلمہ حق کہتے ہوئے وقت اسلامی اقدار اور آداب کے لحاظ رکھیں. اختلاف کے باوجود دلوں میں وسعت رکھیں. دوسروں کی رائے دل کھول کر سنیں. ہر معاملے میں دوسروں کی خیرخواہی کریں. اور اس سے بڑھ کر آخری کام جو کرنے کے ہیں، استغفار کی دعائیں مانگنی ہیں. ان مشکل حالات میں جب تک اللہ سے نہیں جڑیں گے، دعا ایک کنیکشن ہے اللہ سے، ہر وقت جڑنے کا معاملہ ہے. کثرت سے استغفار کرنی ہے، دعا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی ہے. سورہ دخان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 12 میں، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اے ہمارے رب، اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، بے شک ہم مومن ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو اللہ ہم سے عذاب ضرور دور کرے گا انشاءاللہ. پھر دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مومنون کی آیت ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، رحم فرما دے، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. پھر استغفار کی دعا ہے، مسنون اور قرآنی دعائیں بتا رہی ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے بے شک تو، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. پھر اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش کی پناہ دینے والا ہے. تمائی نیگیٹو فورسز، تمام کی تمام کافر قوتوں کے خلاف ہمیں متحد کر دے اور ہمیں نہ صرف خود کو بلکہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کو بھی بچانے والوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. دعا کریں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا اور سمجھا، شیئر کیا، اللہ اس پر نہ صرف ہمیں عمل کرنے والا بنا دے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آگے پہنچانے والا بھی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی، رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.